تو یہ کیوں نہیں ہمارے ڈیسیژن میکر سوچتے؟ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں، لیکن وہ لوگ ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. وہ ابھی بھی کہتے ہیں، وہ ابھی بھی وہ ورلڈ بینک جنہوں نے ان کو یہ ڈیم بنا کے دیے تھے، جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا تھا، وہ آج بھی انہیں کے گیت گا رہے ہیں، آج بھی انہیں کے پیچھے جو ان کی بانسی کے پیچھے جو وہ اپنا وہ انہوں نے ڈانس جاری رکھا ہوا. تو یہ پرابلم ہے سندھ کی کہ سندھ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے اور آج بھی نہیں سن رہا. میں بھی شور مچا رہا ہوں، آپ لوگ تو پچھلے 170 سال سے شور مچا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہے اوپر کہ وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آگے نہیں آ رہا. لیکن ابھی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں جو پہلے نہیں تھی. ایک جو ہمارے پاس بہت اسٹرانگ اپرچونٹی ہے وہ یہ ہے اور آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگ کمیونیکیشن سے واقف ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا میں ہیں، اور اس دنیا میں اب کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے. انفارمیشن کو چھپانا بہت مشکل ہو گیا. لیلینتھل کے وہ پیپر جو انہوں نے 1950s میں چھپا دیے اور کسی کے پاس نہیں پہنچے، آج کی اس انفارمیشن ایج میں میرے اور آپ کی ایکسیس میں نے لیلینتھل کے پیپر گوگل پہ سے اٹھائے، فری سورس. آپ لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں، دیکھیں اور پڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں. اور یہ جو انفارمیشن کا اویلیبل ہو جانا ہے، یہی اگلوں کے لیے کام کرنے کو مشکل بنا دے گا. ایسا کوئی بھی کام جو وہ کر رہے ہیں اس کو مشکل بنا دے گا. تو یہ میرے موقف ہے سندھ کے بارے میں، سندھ کے ڈیلٹا کے بارے میں. اور جو فیوچر کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ایک ڈیم کی بحث چھڑی ہوئی ہے، وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت جس طرح دنیا میں ہر چیز، ہر پرانی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ختم ہو کے اس کی جگہ نئی اور بہتر ٹیکنالوجی آ گئی ہے. یہ ڈیم شیم جو ہے یہ بھی پرانی ٹیکنالوجی ہے. یہ ڈیمز کی ایجاد جو ہے یہ ویسے تو حضرت سلیمان کے زمانے کی ہے، یمن میں پہلا ڈیم بنا تھا، لیکن ماڈرن ڈیمز جو کنکریٹ کے ساتھ بننے شروع ہوئے، جن میں گیٹ شیپس اور ٹنلز ونلز بنتی تھیں، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ارلی 20th سینچری کا کرشمہ ہے. وہ بھی 100 سال سے زیادہ پرانی ٹیکنالوجی. آپ کوئی 100 سال پرانی ٹیکنالوجی اٹھا کے دیکھیں وہ کیسی ہے. 100 سال پرانا فون، 100 سال پرانا ٹیلی ویژن، 100 سال پرانا ریلوے انجن، 100 سال پرانی گاڑی، کوئی چیز 100 سال پرانی اٹھا کے دیکھیں. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو ملک اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں، آخر وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھنے والی بات ہے نا. ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ یہ وہ ڈسکارڈ کر رہے ہیں، لیٹ الون کہ وہ بتائیں کہ ڈسکارڈ کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر ہے ڈسکارڈ کرنے کے بعد وہ کچھ کر رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی تو ہے. دیکھیں اریگیشن میں اتنی ایفیشنسی آ گئی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا گھروں کی چھتوں پہ ٹینک لگتا ہے 500 گیلن کا نیلے رنگ کا. وہ اتنا سا ٹینک ہوتا ہے، بمشکل 1-1.5 میٹر اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اتنا چوڑا ہوتا ہے. وہ ایک ٹینک ایک دن میں 4 ایکڑ زمین کو سیراب کر سکتا ہے. اور ان 4 ایکڑوں کی پیداوار یہ جو آپ فلڈ سے پانی دیتے ہیں اس سے تقریباً 15 to 25% زیادہ ہوتی ہے. اس میں کھاد کا خرچہ تقریباً 1/8 ہوتا ہے. اس میں پیسٹی سائڈ اور ہربی سائڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس زمین کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو نالے کھالے نہیں بنانے پڑتے. آپ کا ہل کا اور ٹریکٹر کا خرچہ بھی بچتا ہے. اور جب آپ فصل کاٹتے ہیں تو کاٹنے کے بعد آپ نے زمین میں دوبارہ ہل نہیں چلانا، آپ نے سمپل وہ روٹیویٹر ہوتا ہے اس سے سوائل کو پلین کر کے نیا بیج ڈال دیں. تو اس قسم کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. یعنی پانی کی تو اس طرح کی ضرورت اب اریگیشن میں رہ ہی نہیں گئی جس طرح کا یہ فرعون کے زمانے کا سسٹم جو برٹش ہمیں بنا کے دے گیا. برٹش کے سسٹم میں اور فرعون کے سسٹم میں صرف یہ فرق تھا کہ برٹش کے سسٹم میں دریا کے اوپر گیٹ لگا ہوتا تھا لوہے کا جس میں سے پانی نکل کے آتا تھا. فرعون کے سسٹم میں گیٹ نہیں تھا، وہ مٹی کا بند بنا کے تو نہر میں پانی ڈالتا تھا. نہر میں پانی کا سسٹم تھا 6000 سال پرانا جو آج بھی پنجاب، سندھ اور KPK میں چل رہا ہے. تو بھائی دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اسرائیل میں کوئی ڈیم نہیں ہے، کوئی کینال نہیں ہے، کوئی نالا کھالا نہیں ہے، اور وہ صحرا میں اناج اگا کے یورپ اور مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بارش ادھر کوئی نہیں ہوتی، دریا ادھر کوئی نہیں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لاز آف فزکس، لاز آف سائنس تو ادھر بھی وہی ہیں جو ادھر ہیں. اور ہم اگر اسرائیل میں جو سائنس چل رہی ہے وہ سائنس ہم یہاں پہ اپلائی کریں تو ہم کافر نہیں ہو جاتے. ہم ان کے بنائے ہوئے موبائل فون، ٹیلی ویژن، بتیاں شتیاں سب کچھ استعمال کر رہے ہیں تو ہم کافر نہیں ہوئے. تو اگر ان کی واٹر کی ٹیکنالوجی ہم ادھر لے آتے تو بھی ہم کافر نہیں ہوں گے. اس لیے یہ چیز یاد رکھیں. ادروائز ہم فرعون کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یوتھ ہے نا، آپ اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ ہر فورم کے اوپر کریں. پالیسی میکر، ڈیسیژن میکر، پارلیمنٹیرین،
سیاستدان, پارٹی کا لیڈر کوئی آپ کے سامنے آتا ہے, بیوروکریٹ آتا ہے, وابڈا کا بندہ آتا ہے, اریگیشن کا بندہ آتا ہے, آپ اس کے سامنے یہ کوشچنز پھینکیں, اس کو لاجواب کریں, اس کو بتائیں کہ بھئی دنیا تو کہیں اور جا رہی ہے, تم ہمیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ برٹش کا بنایا ہوا 170 سال پرانا سسٹم دے رہے ہو, جو کہ اوریجنلی فرعون کا بنایا ہوا 6000 سال پرانا سسٹم ہے. آج آپ 6 سال پرانا موبائل فون نہیں استعمال کرتے. کسی کے پاس ہے 6 سال سے زیادہ پرانا موبائل فون؟ کسی کے پاس نہیں ہوگا, کیونکہ 6 سال پہلے ٹچ اسکرین نہیں تھی, واٹس ایپ نہیں تھا. آج کوئی بندہ 6 سال پرانا موبائل فون نہیں. یہ تو 6000 سال, فارمر کو آپ نے 6000 سال پرانا سسٹم دیا ہوا. پھر ایک اور یہ ان لوگوں کا آرگیومنٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار ہمارا فارمر اصل میں نا بالکل جاہل ہے, ان پڑھ ہے, بیوقوف ہے, عقل سے پیدل ہے, اس کو کوئی نیا سسٹم دیا وہ چلا ہی نہیں سکتا. پھر کہتے ہیں وہ دیکھو یار اس کو ڈرپ لگا کے دیا تو اسے چلا ہی نہیں, ڈرپ فیل ہو گیا, فلانا سسٹم لگایا تھا فیل ہو گیا. یار سسٹم مہنگا بہت ہے, یار ہمارے فارمر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ سسٹم لگا سکے. یہ سسٹم کے آرگیومنٹ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ فارمر کو ڈیم بنا کے دے رہے ہیں, ڈیم کا پیسہ فارمر سے لے رہے ہیں. نہر بنا کے دے رہے ہیں, نہر کا پیسہ فارمر سے لے رہے ہیں. وہ پیسہ آپ قرضے لے رہے ہیں یا چندہ لے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو بابا وہ پیسہ نہر اور ڈیم بنانے کے بجائے اس کو ایفیشینٹ سسٹم دے دو نا, جس طرح کا اسرائیل میں لگا ہوا ہے. آپ اس سے پیسہ نہ لو, اس کو سسٹم لگا کے دے دو. وہ جو فالتو پانی اس کے کھیت میں جا رہا ہے وہ واپس دریا میں آ جائے گا, ادھر نہیں جائے گا. ادھر تھوڑے سے پانی سے اس کی بہترین فصل ہو رہی ہوگی, پہلے سے بہتر ہو رہی ہوگی. تو وہ پیسہ آپ اپنی طرف سے لگاؤ, اس کو دے دو. پھر آپ کہتے ہو کہ جی وہ چلا نہیں سکتا. بھائی آپ کا فارمر ٹریکٹر چلا سکتا ہے, آپ کا فارمر جو ہے وہ اس کے پیچھے لگنے والے کتنی قسم کی مشینری ہے وہ چلا سکتا ہے, انجن اوور آل کر لیتا ہے, موٹر سائیکل چلا لیتا ہے, موبائل فون چلا لیتا ہے, واٹس ایپ, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, اسکول نہیں گیا, واٹس ایپ کر لیتا ہے. آپ کیوں اس کو کہتے ہو کہ وہ جاہل ہے؟ آپ کیوں اس کو کہتے ہو کہ اس میں عقل نہیں ہے؟ آپ اس کو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی دو جو یوزفل ہے تو وہ اس کو چلائے گا. ٹریکٹر یوزفل ہے, اس نے بیل کو چھوڑ کر ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا. وہ تو نہیں کہتا کہ نہیں میں نے بیل ہی چلانا ہے. وہ ٹریکٹر کا انجن بھی ٹھیک کر لیتا ہے, فلٹر بھی چینج کر لیتا ہے, مشینری بھی چلا لیتے ہیں, ہر کام کر لیتے ہیں اس کا. تو بھائی آپ اپنے فارمر کو سسٹم وہ دے کے تو دیکھو جو یوزفل ہے. یوزلیس سسٹم آپ اس کو دیتے ہو, وہ سسٹم جو دنیا ڈسکارڈ کر چکی ہے. یہ جو ڈرپ شپ اور اس طرح کے سسٹم آتے ہیں نا, آپ کے یہ PCRWR اور یہ NARC اور PARC اس طرح کے محکمے اسلام آباد میں بھرے ہوئے ہیں. وہ بڑی بڑی خوبصورت جگہوں کے اوپر انہوں نے ہزاروں ایکڑ جگہ کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں. ادھر جناب اپنی فینس لگائی ہوئی ہے, باہر سنتری بٹھائے ہوئے ہیں کہ غلطی سے بندہ اندر پاکستان کا شہری آ نہ جائے. اندر جاؤ تو جناب بڑے بڑے ان کے جو ہے وہ میدان ہیں, ان کے بیچ میں جناب کہیں پہ انہوں نے وہ ڈسکارڈیڈ ڈرپ سسٹم لگائے ہوئے ہیں 1960 کے, کہیں پہ 1950 کی رین گنز لگائی ہوئی ہیں, کہیں پہ 1901 کا جو انہوں نے اسپرنکلر سسٹم لگائے ہوئے, کہتے ہیں یہ ماڈرن اریگیشن ہے. وہ ماڈرن نہیں ہے جو ادھر لگا ہوا ہے. ماڈرن میں دیکھ کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے اسرائیل میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, کیلیفورنیا میں ہے. وہ سسٹم ادھر کوئی بات ہی نہیں کرتا. بھائی وہ سسٹم لے کے آؤ, وہ دو فارمر کو. آپ کے تو پانی اتنا زیادہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس تو پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ تو تقریباً جتنا اس وقت آپ پانی لگا رہے ہیں نا اریگیشن سسٹم میں, آپ اس کے تقریباً 1/10 پانی میں اس سے بہتر فصل بنا سکتے ہیں. اگر آج آپ شروع کرتے ہیں تو آپ نے 150 سال میں اپنے سسٹم اور دریاؤں کا بیڑا غرق کیا. 150 سال نہیں تو کم از کم آپ کو 50 سال لگیں گے اس سسٹم کو واپس لانے میں, اگر آپ آج کام شروع کر دیں. اور یہ سب کچھ پاسبل ہے. نہ تو اس کے لیے آپ کو ورلڈ بینک کے قرضے لینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو چندے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے ود ان یور اون مینس, صوبائی گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ جو پھل صفائی کا پیسہ آتا ہے, نہروں کی پھل صفائی کا پیسہ, صرف اسی پیسے سے اگر آپ کہیں کہ جی اس نہر کی میں نے پھل صفائی نہیں کرنی, اس دفعہ اس نہر کو بند کر کسی کا پائپس لگانی ہے, اس کے آگے ایفیشینٹ سسٹم لگانا ہے اور فارمر کو دے دینا. ایک کھالا بند, ایک نہر بند, اس کی جگہ ایفیشینٹ سسٹم آئے. اگلی دفعہ فارمر خود پیسہ اکٹھا کر کے وہ سسٹم لگوائیں گے. اور جب یہ سسٹم اچھا لگے گا تو ادھر انکم ہوگی. آپ اسی پیسے کو ریسرکولیٹ کریں. تو وہ جو ایک اکنامک انجن جنریٹ کرنے والی ہے نا سائنس, ان آپ اکنامک ماڈلز کے اوپر جائیں کہ یہ نہیں کہ آپ 15 سال تک صرف پیسہ ڈالتے جا رہے ہیں اور پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا. آپ نے اگر ڈیم بنانا ہے تو ڈیم تو اس طرح سے بنے گا کہ آپ 15-20 سال تک پیسہ ڈالتے جا رہے ہیں اور آپ کو ریٹرن کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی انویسٹمنٹ فریز ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ پائل اپ ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کا کام یہ کہ آپ ایک ایسا اسمارٹ پروجیکٹ کریں کہ تھوڑا سا پیسہ لگائیں. آپ نے ادھر 1 ملین روپیز خرچ کیے ہیں تو اگلے سال وہ 1 ملین جو آپ نے خرچ کیا وہ کم از کم آپ کو 25 لاکھ نہیں تو 20 لاکھ روپیہ وہ جنریٹ کر کے دے.
اور 3 سے 4 سال میں اپنی انویسٹمنٹ کی قیمت آپ کو ادا کرے، اور وہی جو پیسہ آپ کا پھر ریسرکولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے آپ کی اکانومی چلنی ہے۔ ورنہ آپ قرضے لے لے کے تو آج تک نہ کبھی کوئی ملک جو ہے وہ اس نے ترقی کی ہے، نہ کوئی ملک امیر ہوا ہے، بلکہ اچھے خاصے ملک جنہوں نے قرضے لے لیے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ جو ایوب خان نے قرضے لیے تھے، سب سے پہلا قرضہ اس نے کوٹھی بیراج بنانے کے لیے لیا تھا، اور کوٹھی بیراج سندھ میں بنا۔ یہ وہ پرومس تھا جو برٹش نے کیا تھا لوور بیراج کا، یہ لوور بیراج غلام محمد نام کے نام سے یہ بیراج بنا، پھر اس کا نام کوٹھی بیراج ہو گیا، اور اس پہ ورلڈ بینک کا پہلا قرضہ آیا پاکستان میں، اور وہ قرضہ جو پہلا آیا تھا وہ اس کے بعد سے ابھی تک بڑھ رہا ہے، واپس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہوئی کہ کوٹھی بیراج بنانے کے بعد جو لینڈ تھی اس کی الاٹمنٹ ان لوگوں